بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، دل کو جن بدترین امراض سے بچانا ضروری ہے، ان میں ایک بڑا مرض کسی سے کینہ اور بغض رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا ضرر مسلسل جاری رہتا ہے اور دنیاوی اور دونوں مفاسد ہر اعتبار سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ دنیاوی مفاسد تو ظاہر ہے کہ اس بغض و عداوت اور دشمنی کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور دینی مفاسد یہ ہے کہ جب کسی سے بغض ہوتا ہے، جب کسی سے عداوت و دشمنی ہوتی ہے تو پھر اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، سازشیں رچائی جاتی ہیں، اور نہ جانے ایک مرض کتنے امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اس کینہ پرور شخص کی اللہ رب العزت کے یہاں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا، تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ يوم الاثنین و یوم الخمیس فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ اتركوا هذين حتى يفيئا، کہ ہر ہفتہ میں 2 بار پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن بندہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ایک ایسے شخص کی جس کی دوسرے سے دشمنی ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو تاکہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کینہ پرور شخص کی اور جس کے دل کے اندر بغض اور عداوت ہوتی ہے، اس شخص کی 15ویں شعبان کی شب میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، آج جہاں کسی سے کوئی ناگواری کی بات ہوئی، فوراً بول چال بند کر دی جاتی، خوشی اور غمی میں بھی شرکت سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے، اور اگر خدا میں خواستہ کہیں دونوں کا سامنا بھی ہو جائے تو ہر ایک منہ موڑ کر الگ راستہ اپنا لیتا۔ دوستو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زائد بول چال بند کر دے، اور دونوں اس حال میں ملے کہ ہر ایک دوسرے سے اعراض کرتا ہو۔ ان میں بہتر شخص وہ ہے جو ابتدا بالسلام کرے، جو سلام کے ذریعے سے پہل کرے۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک طبعی امر ہے،
لہٰذا اگر کہیں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث کے اندر 3 دن کی اور 3 رات کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ طبعی چیز ہے، ناگواری کی بات ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ اگر 3 رات سے زائد قصداً بول چال بند ہے تو یہ طبعی تقاضے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے بغض اور کینہ کی وجہ سے ہے، جس کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ نزاع اور جھگڑے کے دوران فریقین میں بات چیت بند ہو جانا یہ نزاع کو بڑھانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اگر بات چیت کا سلسلہ قائم ہو تو کتنی ہی بدگمانیاں محض گفتگو کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بات چیت کا سلسلہ بند ہو جائے تو پھر نزاع کی خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاع کے سبھی اسباب کو ایک سرے سے ختم کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ بدگمانی سے تم بچتے رہو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بری بات ہے، اور کسی کی ٹوہ میں مت پڑو اور نہ کسی کی جاسوسی کرو اور نہ بھید بھاؤ بڑھاؤ اور نہ آپس میں حسد کرو اور نہ بغض کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان کرو، اور اے اللہ کے بندے تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ، کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال بول چال بند رکھی گویا اس نے اس کا خون بہا دیا۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ناچاکی اور ناگواری کس بنا پر ہے۔ اگر دوسرے بھائی کا کوئی حق ہم پر ہے تو سب سے پہلے اس حق کو ادا کیا جائے، اور اگر کوئی حق نہیں ہے بس ایسے ہی خواہ مخواہ کی بات کرتا ہے اور صلح کرنا نہیں چاہتا ہے تو میرے محترم یہ صلح کرنے والا شخص گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص گناہ گار ہوگا جو صلح سے انکار کرتا ہے۔